اگر یہ اس طرح کی بات، یہ واقعہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا پانی ہے۔ کیا فرمایا؟ پانی ہے، یہ دنیا سمندر ہے، پانی ہے صرف۔ اور انسان کو فرمایا کہ انسان یہ کشتی ہے۔ کیا کہا؟ انسان کشتی ہے۔ اب اگر کشتی کو چلانا ہے تو بغیر پانی کے نہیں چل سکتا۔ چل سکتا؟ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی۔ کشتی کو چلانا ہے تو پانی ضروری ہے، پانی ضروری ہے، اور جب پانی ہوگا تو وہ کشتی چلے گی۔ لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ پانی کشتی کے لیے جتنا ضروری ہے اس وقت تک ضروری ہے جب کہ یہ پانی کشتی کے ارد گرد ہو اور نیچے ہو۔ کہاں ہو بھائی؟ پانی کشتی کے لیے فائدہ مند، سود مند کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ کشتی کے ارد گرد پانی ہو اور نیچے ہو تو کشتی چلتی رہے گی۔ کشتی کے لیے وہ پانی پھر بہترین ہے، سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ کشتی کے لیے یہ پانی اب فائدہ مند نہیں، اب تو یہ نقصان دہ ہے، اب اسے غرق کر دے گی، ختم، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا پانی ہے، سمندر ہے، اور انسان کشتی کی طرح ہے۔ اس دنیا میں رہنا ہے انسان کو تو اس دنیا سے فائدہ تو اٹھانا ہوگا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کمائے نہیں، کھائے نہیں، کچھ بھی نہ کرے اور دنیا میں وہ ایگزٹ بھی کرتا ہو، ایگزسٹ بھی کرتا ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا میں بھی ہو اور کچھ کرتا بھی نہ ہو، کھاتا بھی نہیں، کماتا بھی نہیں، ایسا پاسبل ہے؟ تو اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے اپنے اوپر سوار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا نیچے رہنی چاہیے، کشتی کے نیچے رہنی چاہیے، کشتی کے ارد گرد ہونی چاہیے، چاہے جتنی ہو، چاہے جتنی ہو، مسئلہ کوئی نہیں۔ اس کی حد نہیں بتائی شریعت نے کہ نہیں اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا شریعت نے۔ بھئی کشتی سمندر میں بھی چلتی ہے اور تھوڑے پانی میں بھی چلتی ہے نا، تو چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، فائدہ مند اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس کے نیچے ہے۔ تھوڑا پانی ہے، اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو بھی کہانی ختم، اور زیادہ پانی ہے لیکن کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، بہترین ہے وہ۔ تو اس طرح کی مثالوں سے ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے دنیا کو کہاں رکھنا ہے، اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، ہماری دنیا ہمارے ارد گرد ہونی چاہیے، دنیا سے ہم صرف فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی مثال قرآن میں دی گئی، جس کی دولت کی مثال قرآن میں، اس کا نام قارون، بڑا سنا ہوگا قارون کا خزانہ ہے نا، ہم لوگ مثال بھی دیتے ہیں، بڑا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا تمہیں، تو جانتے ہو اس کو خزانہ کتنا ملا تھا؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ اس خزانے کو وہ جس جگہ رکھتا تھا اس میں جو تالا لگایا جاتا تھا، اس تالے کی جو چابی ہوتی تھی وہ چابیاں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی اس چابی کو نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک انسان کے بس کا نہیں کہ وہ ساری چابیاں اٹھا لے۔ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ کئی اونٹ لگتے تھے اس چابی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ بھائی خزانہ اللہ نے کتنا دیا ہوگا، بے شمار خزانہ ہوگا نا۔ مثال اس سے سمجھ آتی ہے، اب وہ تعداد کتنی ہوگی پتہ نہیں، اس سے زیادہ اللہ نے خزانہ کسی کو نہیں دیا، نہ اس سے پہلے دیا نہ اس کے بعد دیا اللہ نے کسی انسان کو، کسی عام آدمی کو۔ اس کے بعد اس کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو اللہ کا فضل جو تمہیں ملا ہے
یہ جو مال و دولت اللہ نے جو تمہیں دی ہے، تم اس مال و دولت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو اور اپنی آخرت کو سنوارو۔ دیکھیں، اس سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو مال و دولت ہے تم اسے لٹا دو، سارا کا سارا چھوڑ کر کے اس سے دستبردار ہو جاؤ، کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ تم سارے مال و دولت کو تقسیم کر دو، لٹا دو اور تم بس خالی ہاتھ رہ جاؤ، نہیں کہا شریعت نے، قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو دولت تمہیں جو دی گئی ہے، یہ جو مال جو تمہیں ملا ہے، یہ جو تمہیں عزت ملی ہے، یہ جو ساری چیزیں، یہ جو کر و فر ہے، سب کچھ ہے، تم اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو، اس کا جو حکم ہے اسے بجا لاؤ۔ اس نے کیا کہا واپس جواب میں؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ کیا کہا؟ یہ سورہ قصص کی آیت ہے، جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی شروع میں، وہ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 77، اور یہ میں 78 پڑھ رہا ہوں۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو نے جواب دیا، اس کے جواب کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو ہنر ہے، اس کی وجہ سے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا ہے۔ کیا ہے؟ میرے علم کی وجہ سے، میرے پاس جو ہنر ہے، یہ تو اس کی وجہ سے، جب میرا ہے تو میں کیوں، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ میں اس پر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں کر سکتا، یہ تو میرا اپنا ہے۔ اپنا کسی کا نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جس کے پاس بڑا علم ہے، بڑا ہنر ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں تلاش کریں گے تو مل جائے گا، اپنے محلے میں مل جائے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا ہنر دے رکھا، بڑا علم ہے، لیکن دولت نہیں دی اللہ نے۔